السلام علیکم. گاڑی اگر اچانک پانی کے اندر گر جائے، ابھی یہ جس طرح گاڑی گری ہے تو اس کے بعد تقریباً کوئی 1 سے 1.5 منٹ ہمارے پاس ہوتا ہے گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے. تو ہم اسی طرح کوشش کرتے ہیں. یہ مجھے ویڈیو ملی فیس بک کے اوپر جس میں یہ بندہ پانی کے اندر گر گیا اور ابھی یہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دروازہ کھول نہیں رہا. گاڑی آہستہ آہستہ نیچے ڈوبتی جا رہی ہے اور یہ بڑی کوشش کر رہا ہے بندہ. ٹھیک ہے، ایٹ دا اینڈ کیا کرتا ہے، یہ ڈوب جاتا ہے صرف اور صرف گھبراہٹ کی وجہ سے. ظاہر ہے گھبراہٹ تو ہوگی، لیکن اس سچویشن سے نکلنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا احتیاط سے اور دماغ سے کام لینا ہوتا ہے. ابھی یہ بیچارہ دیکھیں بڑی کوشش کر رہا ہے لیکن اس سے کام نہیں ہو پا رہا اور گاڑی میں آہستہ آہستہ پانی بھرتا گیا اور ایٹ دا اینڈ اس سے نہ دروازہ کھلا ہے، نہ شیشہ کھلا ہے، نہ اس نے کک آؤٹ گلاس کا استعمال کیا ہے. کک آؤٹ گلاس کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں آگے اس ویڈیو میں. اس کے اوپر میں نے تقریباً کوئی 1 سال پہلے ویڈیو بنائی تھی، وہ ابھی آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ پوری ویڈیو. اس میں یہی چیزیں میں نے بتائی تھی کہ بھئی پانی سے آپ نے کس طرح نکلنا ہے، گاڑی ڈوب جائے کون سا حصہ پہلے ڈوبے گا، کون سا بعد میں ڈوبے گا، اور آپ نے کس طرح شیشے کو توڑنا ہے، کس طرح کک آؤٹ گلاس کا استعمال کرنا ہے. مہاراج یہ ساری چیزیں میں نے بتائی تھیں. چلیں ابھی آپ وہ والی ویڈیو دیکھیں. اگر کسی کی گاڑی پانی یا نہر وغیرہ میں گر جاتی ہے تو وہاں سے بچ نکلنے کا راستہ اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ابھی فرض کریں کہ آپ کی گاڑی پانی میں گر گئی تو سب سے پہلے آپ نے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ گھبرائیں گے یا حواس میں نہیں ہوں گے تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کی گاڑی مثال کے طور پہ پانی میں گری اور آدھی ڈوبی ہے تو ہمیں بس کرنا یہ ہے کہ بھئی گاڑی سے نکل کے ہمیں کنارے تک پہنچنا ہے. ابھی یہی تو پروسیس مشکل ہوتا ہے نا. ابھی آپ کی گاڑی آدھی ڈوب گئی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، بھئی دروازہ بھی کھول سکتے ہیں، شیشے سے بھی نکل سکتے ہیں، یہ جو شیشہ ہوتا ہے اس سے بھی آپ نکل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی گاڑی جو ہے وہ اس کا اگلا حصہ نیچے ڈوب گیا ہے تو پھر آپ کا نکلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ دروازے کو کھولنے کے لیے جو فورس آپ کو لگانی پڑتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ پانی بھرا ہوتا ہے تو آپ دروازہ نہیں کھول سکتے ہوتے عام حالات میں. تو پھر دوسرا حل یہ شیشہ. لیکن اگر آپ کا مینول نہیں ہے اور پاور ونڈو ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اندر سے اس کا سسٹم کام نہ کرے اور آپ کا شیشہ نیچے نہ آئے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو گاڑی کی ڈیزائن ہوتی ہے انجینئرنگ، وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جب بھی گاڑی پانی میں جاتی ہے، پانی میں ڈوبنے لگتی ہے تو اس کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ڈوبتا ہے، اس کے بعد پچھلا حصہ ڈوبتا ہے. یعنی آپ کے پاس 1-1.5 منٹ کا وقت ہوتا ہے پوری گاڑی کو ڈوبنے میں. 1-1.5 منٹ میں آپ ایزیلی اسکیپ ہو سکتے ہیں، وہاں سے بچ کے نکل سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی آپ اس شیشے کو توڑیں. سب سے پہلے تو آپ نے اس شیشے کو توڑنا ہے. شیشے کو آپ کیسے توڑیں گے؟ یہ جو آپ کے پاس یہ جو ہیڈ ریسٹ ہوتا ہے، ہیڈ ریسٹ کو آپ نکالیں گے اور اس کے پیچھے جو اسٹیل کی راڈ ہوتی ہے اس سے آپ اس شیشے کو توڑیں گے. آپ نے یہاں سے نہیں توڑنا، آپ نے اس کو یہ کارنر سے توڑنا ہے. ٹھیک ہے، جب کارنر سے توڑیں گے تو یہ ایزیلی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جو کمزور حصہ ہوتا ہے شیشے کا وہ یہ کارنر ہوتا ہے. آپ نے یہاں سے توڑا اور آپ نکل گئے. ابھی فرض کریں کہ آپ کے پاس جو گاڑی ہے وہ میرے طرح کی ہے، یعنی اس کا جو ہیڈ ریسٹ ہے وہ نہیں نکل سکتا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر یہ جو سیٹ بیلٹ ہے، سیٹ بیلٹ کا یہ جو بکل ہوتا ہے، یہ والا یہ بکل ہوتا ہے، یہ بھی اسٹیل کا ہے، اس سے بھی آپ اس شیشے کو توڑ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھئی پانی بہت زیادہ بھر گیا ہے. اگر آپ یہ شیشہ توڑیں گے تو پانی فل پریشر سے آئے گا اور آپ کے لیے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ جو پچھلی ونڈ اسکرین ہوتی ہے، پچھلا جو شیشہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کک آؤٹ گلاس یا کک آؤٹ اسکرین. کک آؤٹ گلاس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک کک سے ٹوٹ جاتا ہے. ابھی یہ جو شیشہ ہوتا ہے یہ فرنٹ ونڈ شیلڈ سے تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، یعنی فرنٹ ونڈ شیلڈ میں ایک پلاسٹک کی لیئر ہوتی ہے، جب آپ اس کو توڑیں گے تو وہ مکمل نہیں ٹوٹتا. لیکن جو پچھلا شیشہ ہے اس کو اگر آپ توڑیں گے، اس کو آپ ایک کک بھی لگائیں گے تھوڑی زور سے تو وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوگا کہ بھئی آپ کی گاڑی جو ہے وہ پیچھے سے یعنی ڈوبی نہیں ہے، آگے سے آپ کی ڈوب گئی ہے، پچھلا حصہ اس کا فلوٹ کر رہا ہے، یعنی وہ ہوا میں ہے، اوپر ہے. تو وہاں سے آپ کے لیے نکلنا بہترین حل ہے. وہاں سے آپ اگر نکلتے ہیں تو آپ پانی آپ کو ریزسٹ نہیں کرے گا، آپ وہاں سے ایزیلی نکل سکتے ہیں اس کو توڑ کے. اگر بالفرض آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کک سے اس کو توڑ نہیں سکتے ہیں، آپ کی پوزیشن نہیں بن رہی، تو پھر اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلے سیٹ بیلٹس ہوتے ہیں اس میں بھی وہی ایک اسٹیل کی جو ہے وہ اسٹیل کا حصہ ہوتا ہے پچھلا، تو اس کی مدد سے آپ اس پچھلے شیشے کو توڑ سکتے ہوتے ہیں.
تو یہ ایک بہترین حل ہوتا ہے جو ہمیں ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس طرح وہاں سے نکلنا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے, اس میں 1 سے 1.5 منٹ کا جو ہے وہ وقت ہوتا ہے. آپ نے اس 1.5 منٹ میں نکلنا ہے اور نکل کے آپ نے کنارے تک جانا ہے. ایک اچھے ڈرائیور کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ سوئمر ہوں, ایک اچھے سوئمر ہوں, آپ کو تیرنا آنا چاہیے. کیونکہ اگر گاڑی میں ایک بھی بندے کو تیرنا آتا ہوگا تو وہ باقی لوگوں کو بھی وہاں سے نکال سکتا ہے, وہاں سے ایزیلی اسکیپ ہو سکتا ہے اور اپنی جان بچا سکتا ہے. اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, لیکن میں اپنے ویورز کو یہ لازمی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی سچویشن آئے تو آپ نے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ معلومات آپ کے لیے مفید رہی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.